الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ. ہولی پڑھو یا اچھی پڑھو سارے. الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی. ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد حساب درود و سلام. اللہ کریم دی حضور دعائے اج بھی بابرکت با مقصد بزم اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. جملہ منتظمین سہو برادران دیگر آباب دی ایک کاوش کوشش خالق کائنات اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے. اس بزم دے صدقے بیماران و شفا مرحومین مسلمانہ دے دراجات وچ بلندی بیماران و صحت و تندرستی. خالق کائنات ہر بے اولاد نو نیک صالح نرینہ اولاد. ہر مسافر نو حقیقی منزل. ہر طالب علم نو حصول علم وچ برکات. ہر بے گناہ قیدی نو رہائی. بالخصوص جگر گوشہ امیر المجاہدین و اسیران ناموس رسالت نو با عزت رہائی نصیب فرمائے.
خالق کائنات بصدقہ صاحب الاولاق مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ و منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، حضور کے دشمنانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر کٹیا، آئے روز قادیانیت کے دسترخوان دیاں ہڈیاں چوس کے عقیدہ ختم نبوت نو کمزور کرن دی ناپاک پلاننگ دا حصہ بنیا۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ اسٹیج کے جلوہ گر مشائخ اعظام سادات کرام شیخ شریف دے سجادگان اور شہزادگان، علماء کرام حضرت علامہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب اور حضرت علامہ پیر محمد عمران محمدی سیفی صاحب اور جملہ علماء کرام، مقتدر مشائخ، مہمانان نزی وقار، محبت اور ذوق نال جلوہ گر جمی مسلمان بزرگ بچے جوان، اللہ کریم تواڈی میری سب کی حاضری نو ساڈے واسطے دین دی آشنائی دا باعث اور ساڈیاں نسلاں واسطے مقدس دین دی رہنمائی دا سبب بنائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دین اسلام دی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور عالم کفر دے تند و تیز طوفان، امت مسلمہ دی سستی و کاہلی اور آمن والیاں نسلاں دے پاکیزہ اور حسین مستقبل دا منظر عام تے اپنی منزل کو تکنا، یہ ساریاں چیزاں ہر بندے دے دل و دماغ وچ موجود نے۔ سوشل میڈیا دے طوفان نے ان پڑھ بندے تو لے کے ہائی کوالیفائڈ تک، شہری تو لے کے دیہاتی تک، مزدور تو لے کے جج تک، عالم تو لے کے وکیل تک، ہر ایک بندے نو دنیا نال اٹیچ کیتا ہوئے ہے اور ہر بندہ جانتا ہے کہ حالات کی نے۔ 6 ارب دے قریب انسانی آبادی وچ 2.25 ارب تقریباً پوری کائنات وچ مسلماناں دی تعداد، 57 اسلامی ممالک دا بلاک، اور پھر کشمیر، فلسطین، روہنگیا اور یمن دے بچے تے بزرگاں تے بہناں بیٹیاں دیاں چیخو پکار، یہ یقیناً امت کے مستقبل کے سوالیہ نشان نے۔ ایسے اجتماعات، پروگرامز، یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں، صرف کنا دی سماعت کے ذریعے چسکے دا ذوق دا باعث نہیں، بلکہ ایک تربیت دا اہتمام نے، ایک آسان ترین ذریعہ دین دی تبلیغ دا اور عقیدہ و نظریہ نو سمجھن دا۔ قابل رشک نے وہ لوگ جڑے اپنی حلال کمائی نال، اپنے محنت اور اپنے ٹائم نال سب کچھ کر کے توانو سانو مل بیٹھ کے سمجھن تے سوچن دا موقع فراہم کرتے ہیں۔ تے یقیناً آ کے سانو دین دی پاکیزہ تعلیمات، ایک مطلب نہیں ہوتا کہ تواڈے تو جڑے سٹیج تے بول رہے نے، سنا رہے نے، وہ ڈھیر پڑے ہوندے نے۔ سٹیج تو تلے بیٹھے ہو لوگ بھی بہت سمجھدار اور جہاندیدہ اور وہ سب چیزاں سمجھتے ہیں۔ مطلب صرف ہوتا ہے اوورال ٹیوننگ کسی اپنی منزل دے تعین میں تھوڑی سستی دور کر کے اپنے اپنے ٹارگٹ وال چلیے۔ وجہ یہ ہے کہ اس ویلے برائی مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور عالم کفر دے منصوبے نال نیکی نو کمزور کیتا جا رہا ہے، اور یہ براہ راست بہت سارے مذہبی لوگ بھی بدقسمتی نال انوال بنے۔ نیکی ہمیشہ طاقتور رہی ہے اور برائی کمزور رہی ہے۔ ہن نیکی نو کمزور کر دیتا گیا اور کیتا جا رہا ہے۔ آج تو 25 سال پہلے والے بزرگ تسی تشریف فرماؤ، حالات کی سن؟
ایک VCR سی ظاہری طور تے ایک گما برائی دا ترویج و شان دا باعث بندا سی بندے لک لکا کے سنی بیٹھک لبنی او دے وچ ویکھنی کو فلم، پھر فلم دیون والا دکاندار بھی چوری چھپے اس بچیاں دے بزرگاں نو دستا سی مالا تے نظر رکھو برائی وال راغب ہو رہے ہیں۔ نوجوان چوک تے کھڑے ہو کے سگریٹ نہیں سن پی سکدے، کسے دا بزرگ بھی آندا سی او سمجھاندا سی بچے ہو چوکاں تے نہیں کھڑے ہوئی دا، کسے دی دھی بہن گزرن والی ہے گزر رہی ہے۔ پھر او بزرگ بڑھڑے بابے فجر ویلے ڈانگڑی ہلا کے کھڑکا کے اندر اٹھو بچوں نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر کوئی ننگے سر کھڑا ہوندا سی چوک تے سڑک تے اونوں روک دے سن بچے سرے ننگے سر نہیں کھڑا ہوئی دا اے تو میری بیٹی گزر رہی ہے تے پرو تیری ماں گزر رہی ہے۔ یہ ساری گلاں ہن بدقسمتی نال بڑی پلاننگ نال انہاں نوں کمزور کر دتا گیا ہے۔ ہن کیونکہ کفر ہر طرف پورے طوفان نال اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تسی دیکھو کہ نظر رکھی دی سی، نظر ہوندی سی کوئی ٹی وی لاؤنج ہے او دے وچ بچے بیٹھے نے، او دے وچ کوئی ایسی غلط چیز نہیں چل رہی، کوئی ڈرامہ کوئی ایسی مناسب دی مووی، تو او جڑی ماں پیو دے سامنے بچیاں نوں ویکھن تے شرمندگی نہیں سی ہوندی۔ ہن موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے ہر خرابی اور ہر برائی او ہزار جی پی تے مشتمل اور پورا سٹاک اور پورا ذخیرہ ہر بچے دے دماغ تے ڈائریکٹ وائرس بن کے اثر کر رہے ہیں۔ ایدے بارے ہر بندے نو سوچنا چاہیے، دیوبندی دیوبندی بن کے سوچو، سنی سنی بن کے سوچو، وہابی وہابی بن کے سوچو، شیعہ شیعہ بن کے سوچو، ایدے تے کوئی رولے والی گل نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلک دا مرکز تصور ہے دین۔ تے جدو تسا اپنا مسلک بچاون دی گل کر دیو پہلے رل کے دین بچائیے، تے جدو دین مضبوط ہوئے گا مسلک توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا جو اور ہولی بولو، اس کو بھی ہولی سبحان اللہ کو تے کوئی حرج نہیں جو کہ سٹیج ہوتے مسائل بھی تشریف فرمانے پیران نظام بھی نے میں کونا دی برکت نال تو آکھنا تے کچھ نہیں نا، اگر اے نہ ہوندے تو پھر میں تواڈے کول واری واری چھواں کلمہ سن لینا سی تے تواڈی سبحان اللہ چیچا وتنی بھی نہ کم جانی سی، اور تو نے ہولی سبحان اللہ کو تک کو فوت نہ ہو جائے ہولی ہو جائے۔ تو عرض ہے کہ ایسا بحثیت مسلمان ایسا کردار ادا کرنا ہے۔ اور تسی دسو بھئی ساڈے بڑکے ساڈے بزرگ جنہاں کچیاں سڑکاں ٹوٹیاں گلیاں کچے مکان تے سہولت دے فقدان دے باوجود سانو سچا دین دے کے گئے، تساں تے میں سوچئے سہولتاں دے وچ لگژری ماحول دے وچ اور تعلیم و تعلم دے ماحول دے وچ اساں اپنے بچیاں نوں کی دے کے جا رہے ہیں؟ بھئی پتر انجینئر ہے ماشاءاللہ لیکن پیو دا جنازہ پڑھن دے قابل نہیں، پتر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے لیکن او پیو نو غسل دین دے قابل، ہولی ہولی بولو، قابل نہیں ہے۔ پتر ماشاءاللہ او فارم کوالیفائیڈ ہے لیکن انہوں ماشاءاللہ کلمہ نہیں آتا۔ تسی سن بھی چکے ہو کئی ایسے نابغہ بے روزگار اسمبلی دا حصہ نے ماشاءاللہ باقاعدہ طور دے پوری کیبنٹ دے ممبر رمن دے باوجود بھی 3 باری سورت اخلاص پڑھی انہوں نہیں آئی، اچھا 3 سال بعد پکا کے آئے موڑ سنائی سو الحمدللہ پھر غلط پڑھی سے لازم نہیں ہو، تھوڑا جو اور ہولی بولو۔ اچھا ساڑھے ملک دا ایسا وکیل جڑا کروڑا روپے فیس لین والا بندہ ہے چودھری اعتزاز ہے، انہوں نے ماشاءاللہ پوری 7 باری سورت کوثر پڑھی ہے، جیڑی تواڈے فیڈر پیمن والا بچہ ماشاءاللہ انج مکا دے دے سنا کے انہوں سورت کوثر، تھوڑا جو ہولی بولو کچھ نہیں، سورت کوثر نہیں آئی۔ ایک بزرگ ماشاءاللہ ایڈی لمبی زبان ہے وہ کلمہ بھی نہیں آیا، دعا قنوت بھی نہیں آئی، درود شریف بھی نہیں آیا، جاگ رہے ہو نا؟ اچھا جڑے حضرت بڑے حضرت صاحب نے انہوں نے آج تک خاتم النبیین نہیں آیا، مطلب اس معاشرے وچ اسی رہ رہے ہیں، اس سسٹم وچ رہ کے ساڈا کی کام ہے؟ ہاتھ رکھ کے بہ کے کھا پی کے ٹر کے مر جانا یا اپنی نسل نو مصطفیٰ دے دین نال جوڑ جانا؟ جڑا سوچ کے بولے سوچ کے بولے، اس کو بھی ہولی بولو۔ جڑا بندہ چپ ہے اللہ کریم انہوں اپنے محبوب دے صدقے نال زبان عطا فرماتا کہ تیرے محبوب دا ذکر سن کے پڑھے، جڑا انہوں بھی چپ رہے اللہ کرے خان صاحب دی کیبنٹ دا وزیر بنے، جڑا حضور دا ذکر سن کے خوش ہو کے بولے اللہ کرے بالا بچے سمیت مدینے دا مسافر۔ تو عرضے میں اثر غور کرنا ہے کہ ساڈے بزرگاں نے جڑا سانو دیتا ہے دین، اساں اپنی نسلاں نو انجی دے رہے ہیں یا کنی کترا رہے ہیں؟ اساں کہ سکول والے پڑھان گے
سکول والے آکھیا اس ماں پیو پڑھان گے، ماں پیو آکھیا اساتذہ پڑھان گے، انہیں آکھیا مسیتاں والے امام پڑھان گے۔ جدو ساڈا یہ تصور رہا پھر یہ مطلب ہے سندوے تے کم چھڈیا پھر مناسب نہیں ہے۔ اصل گھٹی وچ دین دینا ہے۔ اللہ کرے تیرا پتر انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، جج بنے، وکیل بنے، ہر شے دے وچ ہوے، لیکن سب تو پہلے او پاک نبی دے دین دا چوکیدار ہوے، شریعت دا پہرے دار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آدمی دنیا تے سانو ظاہر ہے انہاں دا مزاج ہے، انہاں تانوں کمزور کرنا ظاہر ہے، دشمن تے دشمن ہی ہوندا ہے نا۔ وہ کدے بھی تھوڑے نال پیار نہیں کرے گا کافر، کافر تھوڑا دشمن ہے۔ لیکن اسی آپس وچ ایک دوسرے دے دشمن بننے دی بجائے اسی اپنے مشترکہ دشمن نو تلاش کر کے اصل دین دے چوکیدار بنیے، او ساڈے نال دشمنی کردے دین دی وجہ تو تے اساں دین دا پتہ ہی نہیں۔ تساں دسو آخر کیڑی وجہ ہے کہ عرب تو چند ہزار لوگ نکلے کہ پوری دنیا تے محمد پاک دے دین دا جھنڈا بلند کر دیتا؟ کہ آج 1.5 ارب تو زیادہ مسلمان ہوئن تے پھر بھی پریشان ہوئن تے دا مطلب ہے انہاں وچ خصوصیات ایسیاں جی دی وجہ نال غالب آئے، ساڈے وچ خامیاں ایسیاں نے جی دی وجہ نال اسی غلام بن گیا۔ تے چنگا بندہ وہ ہوندا ہے جیڑا خامیاں تے نظر رکھ کے اپنیاں تے دویاں دی تے نہیں، اپنیاں خامیاں تے نظر رکھ کے انہوں نے خوبیاں چ بدلیے تے او خوبیاں بڑیاں دی سامنے رکھو۔ یہود و نصارا نو چھڈو، انہاں دے بڑکے ہی کوئی نہیں تو انہاں کول خوبیاں ہی کوئی نہیں تے تیرے ایک ایک بزرگ دی خوبی دا عالم ہے۔ ایک ہندو جرنیل نے کتاب لکھی، انہیں کہ دنیا دی خوش نصیب قوم مسلمان ہے۔ انہیں کہ کی میں آدھا ہے انہاں دا ایک ایک ہیرو ایسا عظیم ہے کہ اگر وہ دی عظمت بیان کریں تو زندگی مک سکتی ہے۔ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے خواجہ غریب نواز دی زندگی دا ایک پہلو نہیں مکمل ہو سکتا۔ اگلی گل انہیں خطرناک کی دی، انہیں کہ بد نصیب قوم بھی مسلمان ہے، دنیا دی بدترین بد نصیب قوم۔ انہیں کیوں کی میں آدھا یہ ایڈی بد نصیب قوم ہے، یہ تولن تے آوے تو اس نبی نو بھی تول دیئے جڑا اشارہ کر کے چند دا کلیجہ چھین دے وے تے ڈوبے سورج نو موڑ دے وے، انہوں بھی تولن بیٹھ۔ اسا خوش نصیب قوم کا حصہ بن کے سب دیکھنا ہے، کامیاب اور کامران کی میں ہونا ہے۔ یاد رکھو تیری ناکامی میری ناکامی ہے، تیری عزت میری عزت ہے۔ جدو اسی مل کے اسلام دے نال جڑ دے جاواں گے انشاءاللہ اسلام ایسا جامع دین ہے کہ اے عزت تے عظمت وچ ہمیشہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا جے ہور ہولی بولو۔ اگلی گل سن لو، اے پیران اعظام تے مشایخ اعظام دے جھرمٹ وچ علماء دے جھرمٹ وچ میں آکھیا اللہ دی عزت دی قسم جے نہ بریلویاں دا دعویٰ ہے، نہ وہابیاں دا، نہ سنیاں دا، نہ شیعہ دا، اے وعدہ میرے رب دا جے کہ دین مصطفیٰ نے کائنات میں غالب آنا ہی آنا ہے۔ زندہ بندہ بولے ایک باری موڑ ٹرائی مارو، اے میرے رب دا وعدہ جے۔ لنڈے دے انگریزاں نو دسو، محمد دی آنٹیاں نو دسو، نچن والیاں دی اولاد نو دسو، گویاں دیا پتران نو دسو، محمد پاک دے دین دے آڑے آمن والے ہو، قسم خدا دی ویلا دور نہیں ہے، ویلا قریب ہے جب پوری کائنات دے مصطفیٰ دے دین دا پرچم لہراتا نظر آئے گا۔ تے او کیویں آئے گا؟ اللہ نے بندیاں دی وجہ نال دین غالب کرنا ہے، بندیاں دے تھرو۔ تے جے ساڈے مرن تو بعد ہور قوم آوے، انہاں تو بعد ہور قوم آوے، انہاں تو بعد ہور قوم آوے، جڑی بول وچ چال وچ حال وچ کال وچ آلہ ہوئے تو دے کردار نال دین غالب آئے تے جے آپا ہی ٹھیک کر لئیے کہ اللہ ساڑی وجہ نال دین نو غلبہ چاہتے ہوئے تو بڑھ چاس ہے کہ نہیں؟ اور ہولی بولو تھوڑا جب ٹھیک کرنا اپنے آپ کو ٹھیک ہو، کنیکشن بھی سارے ہیں ٹھیک ہیں، سارے ماشاءاللہ ہر بندہ آدھا میں عاشق رسول ہاں، تسی سونے عاشق رسول ہو، لیکن تھوڑی جی مٹی اتاریے نا، گرد اتاریے، سستی اتاریے۔ مومن تا صرف آنکھ کھلی رکھے تا کافر دے وجود تے جناب کب کبھی داری ہو جاتی ہے۔ یہ مومن میدان وچ کھڑا ہوئے تو پھر تو اور چل سے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن تو نا ہی کافی ہے۔ وہ کیڑی خصوصیات نے جنہیں بارے اللہ نے اعلان فرمایا کہ مومن غالب آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، انہیں معبود دین کو غالب فرمایا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم
استقاموا ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ کہ اللہ انہوں پتر ایو دیا دے جڑا مسلح تے پیو انہوں سنا دے جڑا قرآن سن کے سبحان اللہ نہ کہ اللہ تو اپنے کرم تے فضل نالو دے کلہ تے قرآن پڑھنے کا ضرور موقع تھا فرمائے تھوڑا یہ اور ہولی بولو. میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں مومنہ دی خصوصیات قرآن بیان کردہ ہے. مومن یورپ دا دل دادا نہیں ہوگا. مومن اپنے سامنے لادینی قوتاں دے خطرناک مشنوں نے رکھدا. مومن کدے اغیار دے اشارے کے چلن والا نہیں ہوتا. انہاں دی ناپاک منصوبہ بندی دی تکمیل دا سبب نہیں بندا. مومن اپنے سادہ مرادہ والدین نے دتی ہوئی ڈائریکشن کو اپنا ہے. اپنے مشائخ کے اپنے بزرگاں دی تعلیمات کا فالوور ہوتا ہے. اپنے اساتذہ دی قربت صحبت دا پورا فائدہ چکتا ہے. وہ دین نو پڑھدا بھی ہے, سمجھدا بھی ہے, جانچدا بھی ہے, پرکھدا بھی ہے, جاندا بھی ہے. وہ پتہ ہوتا ہے میری عزت دین نالے, میری عظمت دین نالے, رزق دی فراوانی دین نالے, میری شہرت دین نالے, میرا تعارف دین ہے. مومن دا تعارف دین ہے. ایدہ مسلک بعد چوندا ہے, چودری ہوندہ ہے, بعد چوندا ہے, نواب ہوندہ ہے, بعد چوندا ہے, اے نمبردار ہوندہ ہے, بعد چوندا ہے, پارٹی ہوندی ہے, بعد چوندا ہے, لیڈر ہوندہ ہے, بعد چوندا ہے, اے سنی وہابی دیوبندی شیعہ جو بلاوی ہوندہ ہے, بعد چوندا ہے. سب تو پہلے اے مسلمان ہوندہ ہے. اقبال فرمانے نے شور گئے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں غمود. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ کو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پھر اپنے کردار نال دسائے وہ تاجر ہوئے تے گھٹ نکول دا, وہ مولوی ہوئے تے جھوٹ نہیں بول دا, وہ پیر ہوئے تے ڈنڈی نہیں مار دا, حاکم ہوئے تے اچھ گڑبڑ نہیں کر دا, مسافر ہوئے تے پریشان نہیں ہو دا, مقیمی ہوئے تے عزت کا سربلندیاں دیوڑ والا ہوندہ ہے. انہوں پتہ ہوندہ ہے میرا تعارف, میری پہچان, میری عزت صرف اور صرف محمد پاک دا دین ہے. جناب سلمان فارسی نو کسے پوچھیا تواڈا نام کی ہے؟ اکھے میرا نام سلمان ہے. اکھے میرا نام کی ہے؟ اکھے مسلمان. اسلام اکھے میرا وطن اسلام, اکھے پہچان اسلام, تعارف اسلام, خاندان اسلام. آؤ ذرا اسلام دی سربلندی دا تصور ذہن وچ رکھ کے اپنے معاشرے نو پاکیزہ بنائیے. جڑیاں جماعتاں, تنظیماں, لشکر, قوماں, مولوی, پیر, صوفی جڑے آتے ہیں اے نماز پڑھو اے ثواب ہے, او دا سودی اے بات ہوئی چنگی ہے, جڑا کہ اے پگڑی رکھو اے ثواب ہے, اے مسواک رکھو اے ثواب ہے, شلوار اونچی رکھو ثواب ہے. اے ساریاں گلاں ٹھیک میں, لیکن انہوں آکھ اے بھی نال دسیا کر جھوٹ بولن تو بچ نہیں کر, نیکیاں ٹر جاندی ہمیں, ملاوٹ والی کمینگی تو بچ جا, سود دی لعنت تو بچ جا, بدنگاہی تو بچ جا, ریاکاری تو بچ جا, بے حیائی تو بچ جا, زنا شراب دی لعنت تو بچ جا. کیونکہ جتنیاں قوماں برباد ہویاں نے نماز نہ پڑھن دی وجہ نال کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی, روزہ نہ رکھن نال کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی, حج بیت اللہ نہ کرن نال کوئی قوم ہلاک نہیں ہوئی. جتنیاں قوماں برباد ہویاں نے زنا دی وجہ تو, سود دی وجہ تو, جھوٹی جھوٹ دی وجہ تو, چغلی دی وجہ تو, ریاکاری دی وجہ تو,
بد نگاہی دی وجہ تو جدو تیرے میرے مزاج چ نماز بھی ہوئے متھے تے میرا بھی ہوئے کہ ماں پیو نہ لہجہ ٹھیک نہ ہوئے تو فٹے منہ تیری عبادت ہے جدو پڑوسی دی بہن بیٹی دی عزت محفوظ نہ ہوئے تے بندہ نمازی ہے تو فٹے منہ اس نمازی تے جدو پیسے دے کے سود لوے پھر جیڑا نمازی ہے فٹے منہ اس نمازی تے جیڑا بہن تے پھرا دا حق مار کے عمرے تے چلے لکھ لانا تے اس عمرہ کرن والے تے جیڑا لوگاں تے فراڈ تے دھوکا پیا کردا ہے لکھ لانا تے اس فراڈی تے اسلام دا تصور نہیں ہے تیری نماز جانے تے رب جانے تیری عبادت جانے تے رب جانے مومن ہوتا جتوں گزرتا جاتا ہے محمد دین پھیلتا چلا جاتا ہے اج پھر کھلے کتے خواجہ غریب نواز کا ڈیرا نہ قوم اپنی نہ علاقہ اپنا نہ قبیلہ اپنا نہ بولی اپنی کتے داتا علی گجویری کا ڈیرا نہ قوم اپنی نہ ایریا نہ زبان نہ قبیلہ اپنا کتے حضرت بلے شاہ کتے سلطان باہو کتے جناب خواجہ غریب نواز کتے شاہ رکن عالم کتے بہاؤدین زکریا کتے امام بری کتے جناب والا میرے علی کتے جماعت علی نہ علاقہ نہ ملک نہ قوم اپنی وجہ کی ہے جب سڑے مزاج چدین ہوئے گا سوچ چدین ہوئے گا فکر چدین ہوئے گا خوشی دین دے تابع غمی دین دے تابع ہوئے گی پھر قسم خدا دی بوئے کھڑکا کے دین پہچاون دی ضرورت نہیں پڑی پھر تو گزرتا جائے گا خواجہ غریب نواز دی طرح مصطفیٰ دا دین پھیلتا چلا جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا محمد توجہ ہے کہ نہیں تھوڑا جا ہولی ہولی سبحان اللہ کو بار بار نہ چلی جائے میرے نبی دے غلاموں جدو ساڈر آگے امریکہ کل وکھرے یورپ کل وکھرے فرانس کل وکھرے فلاں کل وکھرے ڈرانگے مومن ڈردا نہیں ہے کیونکہ مومن کو پتا ہے موت دا مالک ہوئی اللہ ہے حیات دا مالک ہوئی اللہ ہے مومن کو پتا ہے زندگی دیون والا اللہ عزت دیون والا اللہ رزق دیون والا اللہ دنیا پتر دیون والا اللہ شان و شوکت دیون والا اللہ جب یہ سمجھتا ہے پھر مومن کدے پریشان نہیں ہوگا جب مومن کو پتا ہے ہر چیز دا مالک میرا پروردگار ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير کدے قرآن سن کے ذرا ذوق نال بولیا کرو پتہ لگے بیمار بندہ نہ بولے باقی ذرا بولو ایک باری پھر ٹرائی مارو کیڑی کوالٹی اس قوم دی جڑی کوالٹی دے پیش نظر چھا گئیاں دنیا تے غالب آ گئیاں عزتاں عظمتاں ہاتھ بن کے منتظر رہیاں قرآن بیان کردا ہے پہلی کوالٹی مومن دی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ پھر بولو ربنا اللہ اے نہیں آکھیا اللہ خالق انہاں دا اے نہیں آکھیا ربنا اللہ فرما جب مومن اللہ دی بارگاہ وچ اودی توحید نال جڑدا ہے اونوں پتہ ہوندا ہے میرا رب کون ہے اللہ پالن والا کون ہے اللہ اے قرآن دی آیت اعلان پہ کر دیے سب تو پہلی جناب والا حرام دا سلسلہ جتھوں شروع ہوندا ہے مومن نوں پتہ ہوندا ہے میری خوراک دا مالک میرے طعام دا مالک میرے رزق دا مالک اللہ ہے پالن والا کون ہے اللہ پالن والا کون ہے اللہ پھر انہوں پتہ ہوگا فرانس لڑے یا نہ لڑے رزق پد نہیں کر سکتا امریکہ خوش ہوئے یا ناراض رزق پد نہیں کرنا یورپ خوش ہوئے یا ناراض رزق پد نہیں کرنا پھر انہوں پتہ ہوگا میں حرام نہیں کھانا رشوت نہیں لینی کیونکہ اللہ مالک ہے پھر انہوں پتہ ہوگا میں گھٹ نہیں تولنا کیونکہ رزق روزی کا مالک اللہ ہے دکاندار کو پتہ ہوگا ہے جھوٹ
جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچنا کیونکہ رزق دا مالک اللہ ہے. پھر جج نو پتا ہوندا ہے غلط فیصلہ نہیں کرنا رزق دا مالک اللہ ہے. وکیل نو پتا ہوندا ہے میں غلط کام نہیں کرنا رزق دا مالک اللہ ہے. پھر بے حیائی بدکاری تو بندہ بچدا ہے کیونکہ مومن نو پتا ہے رزق دا مالک اللہ ہے. اور جڑا پروردگار پتھراں وچ کیڑیاں نو روزی پیا دیندا ہے اسا حکمراناں نو آکھنے ہاں تساں کفر نال ٹکرا جاؤ. جڑا رب کیڑے نو بھوکا نہیں ماردا محمد پاک دی امت نو کیویں بھوکا ماردا. لیکن اسے انتے بڑھاؤ کہ ساڈا خالق مالک کون ہے. تھوڑا جہا اور نہیں بولو کیونکہ پھر انہوں پتا ہوندا ہے میں دانے زمین تے سٹے رب نے سٹے اگائے. میں کٹک زمین تے رکھی رب نے درخت اگائے. پھر اسی طرح گل دیاں ڈھیریاں کو میٹھے پھل والے درخت اگائے. انہوں پتا ہوندا ہے سب کچھ دیون والا اللہ ہے. پھر اللہ تو جدو ڈردا ہے پھر ساری دنیا اودے کول ڈردی. اولی بولو ہر شے اودے کول ڈردی ہے جڑا رب تو ڈردا ہے. آؤ ذرا رب تو ڈریے ورنہ ساری دنیا تو ڈراں گے. جدو رب تو ڈراں گے ہر شے کوڈے کول ڈرے گی. عبداللہ ابن عباس نے لوگاں آکھیا جناب جنگل دا شیر جنگل چوں نکلے ہے چوک چا کے بہ گیا سا ڈر رہے ہو. عبداللہ ابن عباس جائے کان کولو پھڑ کے شیر نو نے اٹھ بے لیا تیرا چوکچ کی کم میں انی غلطی تھی شیر اٹھ کے را لیا. لوگاں کیا تسا ڈرے نہیں ہو آخر جڑا رب تو ڈردا ہے محبوب دا سبق پکا چکے ہے پھر ہر شے اودے کولو ڈردی ہے. تیری تاریخ دا اے حسین ورق ہے تیری تاریخ دا اے حسین باپ ذرا سامنے رکھ لے. علامہ ابن اسیر نے بیان کیتا جب رسول اللہ دے نوکر دے غلام دے حضور دے صحابہ دا لشکر آیا افریقہ دے جنگلاں دے قریب پہنچ کے خیمے لگان لگے. اتھو دے لوگ آکھیا ایتھے خیمے نہ لاؤ دنیا دے سخت ترین خطرناک درندے جانور اس جنگل دے وچ موجود نے. ایتھے رات نو جناب تانوں چک لین گے مارے جاؤ گے. یہ جنگل دے بھیڑیے کھا جان گے. لیکن انہاں آکھیا تانوں پتہ نہیں اسی کون ہاں ساڈی نسبت تعلق کدے نال ہے. مصطفیٰ دے صحابہ دے لشکر دے کمانڈر ابو رافع نے کھڑے ہو کے جنگل ول منہ کر کے فرمایا او جنگل دیو بھیڑیو او جنگل دیو درندیو میں محمد پاک دا نوکر دے خادم رسول اللہ دے لشکر دا کمانڈر میں تانوں حکم پیا دینا اس کائنات دے دھرتی دے مالک محمد پاک دے نوکر آ گئے نے تانوں شام تک دا ٹائم پیا دینا جنگل خالی کر دے ہو. مصطفیٰ دے غلامہ نے خیمے لگانے نے آندے جی میں سورج ڈھلدا جا رہی آسی جنگل دے درندے تے خطرناک جانور اپنے بالا نو اپنی کمر تے بٹھا کے جاندے نظر آئے. لوگ حیران و ششر رہ گئے راز کیے انہوں نے کہا راز کوئی نہیں ہے. جب بندہ دل نال نبی کا بڑھتا ہے جب بندہ خیالات و تصورات نو مدینے والے دے سفر کر دیتا ہے. ایک کائنات رب نے بڑائی مصطفیٰ لئی ہے. وجہ تخلیق کائنات میرا نبی ہے. مقصود کائنات میرا نبی ہے. رب دا حبیب میرا نبی ہے. 7 لاکھ نبیاں دا سلطان میرا نبی ہے. عرشاں دا مہمان میرا نبی ہے. صاف محشر میرا نبی ہے. اور جدو عرش مصطفیٰ لئی ہے اساں نبی دے نوکر بن جاواں گے. اللہ نو چودھریاں نوابا ملکہ نال اللہ نو وڈیریاں نال اللہ نو جناب والا بزنس میناں نال پیار رہی ہے. ہاں جڑا نبی دا نوکر بن جائے وہ پیر دا نبی کائنات دا غلام ہوے جج دا غلام ہوے مولوی دا غلام ہوے دکاندار دا غلام
ہوئے جب نبی دی غلامی دا پٹا گلے دی زینت بنا ہے اللہ خود اعلان فرما رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم جب غلامی دا پٹا گلے دی زینت بنا گئے رب دی رحمتہ کا نزول بھی ہوئے گا زمین سین سونا بھی اگلتی نظر آئے گی جب رشتیاں دے تقدس نو سمجھا گے جب بزرگاں دا حیا کرا گے جب نکیاں نال پیار کرا گے جب بہناں دا حق دیا گے جب دھیاں دا حق دیا گے جب یتیماں نال پیار کرا گے جب مسکیناں نال پیار کرا گے جب ڈنکے دی چوک تے سچ بولا گے جب جھوٹ بولن تو جناب والا کھنی چتراواں گے ایک قسم رب دی میرے رب دیا رحمتاں تے میرے رب دا فضل مسلماناں دے شامل حال ہوے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے جناب والا حضرت عبدالستار نیازی نے اپنے انداز چکھیا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی اے مرتبہ آلہ تیرا اس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی دے غلام دین نل چڑکی دیکھئے نصیب محراب مرکز دین دی محبت دے کے تنو دنیا میں تقاضے تو دور نہیں کرنا آسانے اللہ کرے تیرا پتر چھج پڑے لیکن ان کے فیصلے میں ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ہزاری کا رنگ نظر آوے اللہ کرے تیرا پتر پارلیمنٹ کا ممبر بنے ودی خیرت حمیت امام نورانی دل الکار نظر آوے اللہ کرے سیدن کا رکن بنے مجاہد ملت علامہ عبد الستار نیازی کا روح و دبدبہ نظر آوے اللہ کرے شیخ الحدیث بنے غزالی زمان راضی دورہ سید احمد سید قاظمی کا رنگ نظر آوے محدث اعظم فیصل آبادی کا ڈھنگ نظر آوے اللہ کرے تیرا پتر محدث ہوئے پھر خود بھی چھوڑ تیرے شیخ مرشد فاتح عیسائیت فرید العصر ابو النصر منظور احمد شاہزاد کا رنگ نظر آوے اللہ کرے تیرا بیٹا مفسر پڑھے سید ابو الحسنات قادری کا رنگ نظر آوے اللہ کرے تیرا بیٹا یورپین کوالیفائیڈ ہوئے حضرت عامر عبد الرحمن چیمانی خیرت نظر آوے یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوئے غازی تنویر حسین قادری کا روب و دبدبہ نظر آوے اللہ کرے تیرا بیٹا پولیس ملازم ہوئے غازی ممتاز حسین قادری کا جذبہ نظر آوے اگر انپڑھ ہوئے غازی علم الدین کا رنگ نظر آوے مصدور ہوئے غازی جناب والا عبد القیوم اللہ غازی جناب والا مرید حسین کا رنگ نظر آوے اگر تیرا بیٹا اس معاشرے سوسائٹی قسم رب کعبہ دی پروفیسر ہوئے نور بخش توکلی کا رنگ نظر آوے استاذ ہوئے حکیم الامت اقبال کا رنگ نظر آوے وکیل ہوئے حضرت قائد اعظم محمد علی جناب غازی علم الدین کے وکیل کا رنگ نظر آوے اگر تیرا بیٹا یہ مدرس ہوئے شرف جزلے کو پڑھانے والا پھر حضرت خادم حسین رضوی کا رنگ لبیک 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 اپنے مزاج دین پر ڈھال کے دیکھئے تو صحیح پھر
قسم خدا دی چیچا وطنی دی نور فاطمہ درہ تیری بیٹیاں کدے پریشان ہو کے نہیں مرن گیا جناب والا دی پھر بیٹی درہ تیری میری بیٹی جناب والا ادھر جسم دے کٹی و آزا پورے کرکٹ دے پھر تمہیں لبن گئے پھر جناب قصور دی زینب درہ تیری میری معصوم کلی مسئلے نہیں جائے گی ایک بے حیائی بدکاری دو فروغ دیون والا میڈیا بہنا بیٹیاں دیا عزتہ اچھالن والا میڈیا بے غیرتی نو پروموٹ کرن والا خلافت بنڈر والا بے حیا میڈیا اور جس میڈیا نے اور یورپ کو چھکا چوکا تے لگ دیا ہوا دکھایا لیکن محمد پاک دی عزت کے آوروں دا رنگ نظر نہ آیا آؤ ادھے ول تکنا چھوڑ دے اپنی غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے دی زینت بنا کے میدان عمل میں اتر جا انشاءاللہ تیرا بیٹا انجینئر ڈاکٹر پائلٹ جج ہوئے گا لیکن قسم خدا دی سب تو پہلے محمد دین کا چوکیدار ہوئے گا اگر ایسا کردار ادا نہ کیتا ہاتھ رکھ کے بیٹھے پھر اجڑ جاؤں گے برباد ہوں گے ایک دوجے دی ناکامی دیکھ کے ہنسیا نہ کر تماشا نہ بنایا کر سیانا ہوندے جڑا اپنے مزاج نو بدلے لوگاں نو دیکھ کے اپنی سوچ نو فکر نو بدلے لقمان حکیم آدھا میرے استاد انے نے انیاں نو دیکھ کے میں ایک یاد سکھی ہے محتاط ہو جا رب تیرا قرآن تیرا کعبہ تیرا کعبے دا کعبہ زہرا دا بابا تیرا اصل پھر رکھنیا انہا مشاہد کے علماء دے توسطنا حکمرانہ نو خدا را یہود و نصارہ نو راضی نہ کرو ہوں دے نہیں ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ فیصلہ قرآن کا ولن تردا عنکل یہود ولن نصارہ حتی تتبع ملتہم قل ان خدا اللہ کے هو الہدا ایک قرآن دا فیصلہ ہے یہود و نصارہ جب تک انہاں دے مذہب نو لائق کر کے انہاں دی افکار و تعلیمات ول جاؤ گے خوش نہیں ہون گے پھر انہاں نو خوش کر دے رب نو ناراض نہ کرو ملونا دے کے رب ناراض نہ کرو دشمنان دین دے اشاریاں تے محراب و منبر دے چوکیداراں نو ارسٹ کر کے انہاں نو راضی نہ کرو لادینی قوتاں دے اشاریاں تے چل کے بے غیرتی والے قانون بنا کے اسلام کی دشمنی والے بل پیش کر کے اپنے متھے تے بے غیرتی دے داغ نہ لو مر جاؤ گے قبر چ منہ کینوں دکھاؤ گے ایہو جہی بے غیرتی کر کے نہ مرو کہ مومن جناب مسلمان دعوت نہیں دے سکتا اور بدبخت جاہلا ایک دل بناون والی کمینی یا کمینے تو پوچھ تے صحیح تو نے دعوت دیون والے نو 10 سال سزا ہے کہ اسلام دی دعوت دینا 1.25 لاکھ نبیوں دی تھوڑا جے اور ہولی بولو اسلام دی دعوت دینا 1.25 لاکھ نبیوں دی 1.25 لاکھ نبیوں دی بلکہ اصول کی ہے تسا نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی کافر آکا کہ میں نے کلمہ پڑھاؤ حکم ہے نماز فرض بھی ہے تو چھڑ دے فرض نماز سنتا نفلہ نہیں فرائض میں شامل ہو کہ کسی آقا کا میں نے کلمہ پڑھاؤ نماز چھڑ کے کلمہ پڑھاؤ کہ وہ تیری نماز کو پہلے مر گیا تے کھاتے تیرے پہنے ہولی ہولی بولو اچھا حضرت علی 10 سال دی عمر زید بن ثابت 7 سال دی عمر اتیان 18 سال نہ کہا واہ بے وقوف ہو قوم نو بے وقوف نہ بڑھاؤ دین دے معاملات چلتا نہ اڑاؤ محمد پاک دے دین اگر سمجھ نہیں سکتے تے سمجھداراں کو سمجھن دی کوشش کرو اپنے آس پاس اگر شراب دے ڈرم بٹھاؤ گے یا چاپلوس ملا بٹھاؤ گے پھر دین سمجھ نہیں آئے گا اگر دین سمجھنا چاہتے ہو کہ اہل علم نو قریب کرو یا انہاں دے قریب ہو جاؤ حضور دا ایک صحابی آندا ہے جب محمد پاک دے
صحابہ دے لشکر کی آمد ہے جنگل دے پرندے جناب جانور ٹر گئے آندے نے پھر مزاج ہوندا سی کچھ پیچھے کوئی قافلے تو اور پیچھے ڈگی ہوئی شہ رئی ہوئی شہ اٹھا کے لے آندا سی حضور دے غلام آندا میں کارواں تو پیچھے سا جب میں جنگل وچ جناب داخل ہویا ادو شام پہ گئی جب شام پئیے تے ہر پاسے جنگل ہی جنگل راستہ مینوں نہ لبے منزل دا پتہ نہ چلیا میں دیکھیا اچانک جنگل دا شیر میرے ول پہ آ گئے میں اپنے پر جناب والا اپنے تصور وچ منزل ول گامزن سامنے جنگل دے شیر میرے ول آیا جدوں میری نظر شیر تے پئی تے شیر تے اگے میرے ول پہ آندا سی تے تساں سمجھ دے ہو شیر پارٹی نہیں پوچھدا شیر مسلک نہیں پوچھدا شیر قبیلہ نہیں پوچھدا شیر قوم نہیں پوچھدا شیر تعلیم نہیں پوچھدا جنگل دے شیر دا کم میں کھانا دا کم میں نوچ ڈالنا حضور دا صحابی آکھدا ہے جب شیر نے مینوں میں شیر نو ویکھیا میں او دے قریب بڑھیا میں شیر دی اکھ تک پا کے آکھیا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ اور مینوں اج نہ سمجھی میں سامنا والا تے جیدا کوئی ہووے جیدا کوئی ہولی ہولی بولو جیدا کوئی او پیراں نال ولیاں نال صوفیاں نال علماء نال پیار کرن والے ہو دعا کرو انشاءاللہ کوئی ہووے ہولی ہولی بولو تے جیدا کوئی نہیں ہوندا او دوویں نوں بھی آندا کوئی شے کم نہیں آئی کیونکہ کوئی شے بنائی ہوے تو موڑے جنہیں ہر ایک نال بنائی ہوندی ہے وہ لکھا ہے اللہ بنا ہے مولانا روم فرماندے نے ایک بگیاڑ لگیا بکری مگر بکری ماری سپیر بگیاڑ صاحب بھی پیچھو ابو جا کے چکڑے سے بکری بھی کھب گئی کہ حضرت صاحب بھی پیچھو اولی اولی بولو تے حضرت صاحب ذرا موٹے قاضی آن تے جو شام پہینے تے بکری نے پیچھا منہ کر کے حضرت صاحب ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو ہو سکیا میں نے جو مذاق کرنی ہے تو کڑی نکل گئی ہے پسی ہوئی تو بھی ہیں چکڑے ہو سکیا حضرت صاحب ہون پائے گئی یہی شام تے میرے سائیاں ڈانگ لینی ہے پھاڑ انہاں کائیاں بوٹے لبدیاں لباندیاں میں نو آ کے کٹ کے لے جانے تے میں پوچھتا رہی ہاں کہ میرے تو سائیں مگر ان کمینے ہیں تیرا بھی مغرو کوئی ہے یا غیر ہے اولی اولی بولو اور شاید پڑی ہوئی ہوئے کم آندی ہے اس سے واسطے تیرے بزرگان تربیت جدسے ابو بکر دا نوکر بن جا پڑی کم آنی ہے عمر دا نوکر بن جا پڑی کم آنی ہے عثمان غنی دا نوکر بن جا پڑی کم آنی ہے مولا علی دا نوکر بن جا علی پاک دے بچیاں دا نوکر بن جا زہرا پاک دے دردہ غلام بن جا محمد پاک دے دردہ دریوزہ کر بن جا کیونکہ جی پڑی ہوئی ہے اتھے بھی کم آنی ہے اتھے بھی کم آنی ہے اس واسطے ساکھنے میں لجبالا دے لڑ لگیا میرے تو خم پرے رہنے میں لجبالا دے لڑ لگیا میرے تو خم پرے سر بچ بڑو میں لجبا لاد لڑ لگیا میرے تو غم پرے سر آنکھوں میں لجبا لاد لڑ لگیا ساتھی آنکھ دے یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ اور چنچل دیا بادشاہ میں وغیرہ وغیرہ نہیں
میں محمد پاک دا درباری تے نوکر جب حضور دا نام لیا پالتو جانور طرح تم کھلانا میرے پیروں کو بوسے پیا دیا ہے اور میرے ہاتھوں پیا ٹوٹا ہے میں سمجھ گیا میں نو رالا لیا ہے میں نو بچھڑے کافر نہ ملا لیا ہے جو کچھ صحابی نے آکھیا ہوا ہے 14 صدیوں بعد عاشق سے اس عشق کو ٹرانسلیٹ کر کے تیرے میرے تک پہنچایا ہے میں لج پالا تے لڑ لگیا میرے تو غم بنے رہے میری آشاں امیداں دے سزا اٹھے ہرے رہے اے پیازی میں غم کا میری نسبت اے لاسانی پیازی میں غم کا میری نسبت اے لاسانی جسے دے رہے جو بڑھ کے تشرف کی کھڑے آؤ نبی دے بڑھ جائیے قدم قدم تے گواہ کی گئی ہے مزاج سوچ فکر مزاج نال دسیے تسا مسلمان تے نبی دے نوکارو عالمی دنیا نو پتہ چلے انہیں دیکھ لے کیڑی منصوبہ بندی نال عالم کفر بھی چلاتی دیکھ لے کیڑی منصوبہ بندی نال حج بیت اللہ جیسی سعادت موقوف کی دی ہے کیڑی پلاننگ نال انہیں کعبہ بیت اللہ دی رونق محدود کی دی ہے روضہ رسول دی رونق محدود کی دی کیڑی پلاننگ نال انہیں کہا رب دے گھر نو کمزور کیتا ہے کیڑی پلاننگ نال انہیں سینکڑوں سینما مکے مدینے بنوائے عالم کفر دا مزاج ویکھ لے 80 لاکھ کشمیریاں دے دشمن نو دیدو 20,000 مسلماناں دے قاتل نو دیدو عرب دے ثانی شاہ سلمان دے ہتھوں ان ایوارڈ دلوایا انہیں جناب یوئے مندر بنوائے اسرائیل نو فضائی راستے دلوائے یوئے نے تسلیم کیتا محمد بن سلمان جیسے بغیر حکمران نے نیو شہر اندر انہیں جناب دجال دا اڈا بنوا کے نیتن یاہو نام خفیہ ملاقاتہ کی دیا عالمی استعماری قوتاں دے عزائم بڑے منصوبے ناپاک میں آؤ اے سارے منصوبے ناکام و نامراد ہو جان گے وہ ناکام ہو گئے جب تینوں میں فخر نبی دی نوکری تے ہوئے گا نبی دی غلامی تے ہوئے گا قبلی والے دی تابع داری تے ہوئے گا رسول اللہ کی عزت تے پہرے داری تے ہوئے گا پھر قسم خدا دی عالم کفر نو پتہ چلے گا ایک قوم ہوئے جڑی چیدی بھی نبی دے ناتے ہوئے توجہ ہے نبی دے غلاموں لیکن وہ دل ضروری ہے کردار سوچ فکر اسلامی رکھیے 4 ٹکے زمین دے لب گئے رشوت والی نوکری لب گئی تھی پتر دی شادی تے سب رشتہ دار نہیں بھولے محمد دین بھول گیا شادی نہ تے خسرے نچ رہے ہیں گھر چ بڈھا حاجی صاحب بیٹھا بیچارہ تصویر چلا رہے وہ دی حیثیت بیچارے دی گھر چ تماشے ہو رہے ہیں بازاری عورتیں نچ رہی ہیں تعلق دین دے نال جوڑیا جا رہے پھر جب بیٹی کی رخصتی ہوندی ہے وہ تو چپو قرآن دھی دے سر تے رکھون کی لوڑ ہے یہ قرآن رکھنا ہی تو 20 سال 25 سال تربیت کی صورت ہے بیٹی دے دل وچ قرآن رکھنا تاکہ تیری بیٹی دی چھولی وچ ملالہ جیسی بدکار نہ جمے دبو جیسا بے حیا نہ جمے جدو عید مزاج بناواں گے جدو یہ سوچ اور فکر رکھاں گے پھر لڑائیاں تو جھگڑیاں تو امت دور ہوتی چلی جائے گی تیرا پڑوسی سکھے کوئی ضرورت نہیں لڑن دی عیسائی تینوں کوئی جواب نہیں پوچھا جانا یہودی نہیں پوچھا جانا شیعہ سنی وہابی کون ہے نہیں پوچھا جانا اگر پڑوسی بھوکا ہے تو تیرے کول ہی پوچھا جانا پڑوسی کی بیٹی بہن کالج یونیورسٹی یا بازار جاندی ہے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اگر پیو ماں دے گھر بیٹھی ہوئی
بابے تے بوجھ بن چکی ہے تو تیرے کول ہی پوچھا جائے گا اس سوچ اور فکر نو اپنی نسلوں وچ منتقل کران گے تے اسلام قسم خدا دی کائنات دا مقبول دین ہے اور انشاءاللہ نظر آئے گا یورپ دائیں تے دین دی دشمنی کر رہے ہیں کیونکہ انہاں نے محققین نے آکھیا کہ 2040 وچ دنیا دا سب تو مضبوط تے پاپولر دین محمدی ہوگا اس لیے کہ پریشان انہاں دی نسل تیزی نال دین وچ کنورٹ ہو رہی ہے تے تیرا میرا مزاج ہوٹل گوشت جڑی شاہدہ سوالیہ نشان دودھ بچے پی رہے ملاوٹ کھادی سوالیہ نشان بیٹیاں رخصتی دی وجہ تو گھر بیٹھیاں نے سوالیہ نشان آؤ میرے پاک نبی دے غلامو محمد پاک دے دین دا نور ویکھو تے ماما دی تربیت دا انداز ویکھو اے بدر دی وادی نو ذرا سامنے رکھ لے احد نو خندق نو حنین نو تبوک نو سامنے رکھ لے ایتھے ماما دی تربیت دا عالم ہے اپنے بچے لے کے نبی دے دربارے در بارک پیش پیا کر دیا میں ایتھے ماما بچیاں نو دین لے کے آئیاں میں اج پوچھ لیے جہاد دے نام تو دوری ہے سستی کاغلی سڑا مقدر بڑھنی جا رہی ہے رسول اللہ دی باندی غلام تے نوکر ہے اپنے دو بچیاں نو لے کے نبی دے دربار پیش کیتا ہے بچے مصطفیٰ دے نوکر سامنے میں حضور فرمایا صفاں درست کر لو جب صفاں سیدھیاں کیتیاں گئیاں جب صفاں سیدھیاں کیتیاں گئیاں بچے چھوٹے نے نبی فرما بچیوں گھر چلے جاؤ نکیاں بچیاں نو واپس کوری آؤ جب رگ رگ وچ نس نس وچ دین دا درد تے پیڑا پوندی ہے جذبہ جہاد دی لگن ہوندی ہے نکے بچے رو کے آنے آقا اماں نے دسے تواڈے کول دو راستے نے یا نبی دے قدماں وچ قربان ہونا ہے یا پھر تساں ماں دی جھولی وچ کھیڈنا ہے جتنا کھیڈنا سی کھیڈ لیا اج تواڈے قدماں تو قربان ہون دا ویلا ہے آقا سانو واپس نہ کھلو اساں تن من تن پیش کرن لئی آئے ہاں جب اج بلین تو بچہ نہ نکلے موبائل تو باہر نہ آوے فیس بک یوٹیوب تو باہر نہ نکلے اماں دی آواز کرنے اثر نہ پاوے ابے دی صدا تے کن نہ لگاوے پڑوسی دی ماں بیٹی بہن دی عزت محفوظ نہ رہے پھر معاشرے وچ کی خرابیاں ہون گیاں تے کی چنگائیاں خود اندازہ لگا سکتے ہو صحابی چھوٹے چھوٹے بچے نے اج آندے نے 10 سال دی 18 سال دی عمر دی قید لائی جاوے اوتھے نکیا بچہ تے وڈو تو مانواں دے نبی گھر جاؤ بچیاں دے حضور سب کٹنا ہے مرنا تواڈے قدماں وچ میرے نبی فرمایا جا کے کھیڈو بڑا بچہ کیا نے آقا میری عمر تھوڑی ہے لیکن میرا نشانہ بڑا تیز ہے دشمن جتھے بھی ہوے گا میں تواڈی عظمت تے عزت دا سہارا لے کے دشمن نو نشانہ بناواں گا انہوں دی جناب کھٹی یاد کراواں گا آقا اشارہ تے کرو کیونکہ اماں کھیاسی رکھ کے میں چلیاں چک کے بھی میں نہیں جوڑے آقا اشارہ تے فرماؤ نبی نے بڑے نو قبول کر لیا جب نکے رکھیا میری قبولیت نہیں پئی ہوندی پوچھتا صحابہ کو عمر کون ہے ابو بکر کون ہے حیدر کرار کون ہے ایک بچہ کی وجہ ہے اگر اماں آکھیا گئی کہ تو چھوٹا سمجھ کے قبول نہ کیتا جاوے تو ابو بکر یا عمر یا علی دا سہارا نہ لوی نبی کا نکال دے رہی ہے حضور مہربانی کرو آقا نو آکھو میں تواڈے قدماں وچ مرن آیا جب جذبہ غیرت فکر جذبہ سوچ کے ہوئے پھر قسم رب کعبہ دی وقت تھوڑا ہوندا ہے عزت سر بلندی دین دی جناب والا کائنات ملاحظہ فرماندی ہے پھر رو رو کے آنے جان نہ جان میرے محبوبہ میں لگیا توڑنی بے احسان راگ تیرے وچ رول مرسا پچھا سا دامن مو اللہ ایسا شہر تیرے ٹکڑے مگسا تیرے کتے پیر چمے احسان اعظم جان امانت تیری
جد مدرسے پیش توجہ ہے نبی کے پیارے غلاموں کفر دکھائے سے انہوں کرکٹ ذریعے والی بال ذریعے فٹ بال دے ذریعے انہوں فلانی کھیڑ دے ذریعے کمزور کر دے اور تو کمزور نہیں ہے تیرے بڑے بھی مضبوط تیرے بزرگ بھی مضبوط تیرے اکابر بھی مضبوط قسم خدا دی ایک بندے نے دین نو ایک سہارا دیتا ہے کوئی محیط الدین کہلایا ہے کوئی معین الدین کہلایا ہے تھوڑا جا اور کمزور نہ ہو حضرت عمر نو ایک سفیر ملن آیا کافر تے انہاں کے حاکم کیتے جا کے ستے ہیں درخت تھلے پتھر دا سرہانا بڑا کے لیٹے ہیں آمن والا سفیر اپنے طور پہ آندا ہے اے جی دے نا تو شیطان بھج جاندا ہے کفر لرز جاندا ہے کلا پہ انہوں تے نشانہ بنانا ہی بڑا سوکھا ہے یہ تو کول آیا نا کہ حضرت عمر نے اکھاں کھولیاں او دے وجود تے لرزہ تاری ہو گیا مومن صرف اکھ کھولے کافر تیری کھلی اکھ نہیں پچا سکتا تھوڑا جے اور بولو ذرا ایک باری پھر بولو اللہ کو سلامت رکھے ذرا پھر بولو میرے نبی دے پیارے غلاموں جدو اساں دو نمبری وال ٹر دے جاواں گے تواڈا میرا شاید اتنا نقصان نہ ہوئے جتنا دین دا ہونا ہے جدو دکاندار جھوٹ بولے گا شاید انہوں